اب آئیے انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہوئے میں دعوت دوں گا آفتاب دکن وقار اہل سنت حضرت العلامہ ڈاکٹر سید شاہ محمود صفی اللہ حسینی وقار پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سے ادباً ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہاں گرا تو مل جاتا ایسے میں چل رہا ہے اور کو زیادہ بولو آواز دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا ومأوانا وملجانا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا وغوثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه وعلى آله أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وصل عليه وعلى آله عدد ما تحبه وترضاه عدد ما يحبك ويرضاك وبعدد كل ذرة ألف مرة عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى لا يبقى من صلاتك شيء وصل على سيدنا محمد وعلى آله حتى لا يبقى من سلامك شيء وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم على سيدنا محمد وعلى آله حتى لا يبقى من رحمتك شيء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق الله وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين تم پہ سوجان سے قربان رسول عربی تم پہ سوجان سے قربان رسول عربی تم میری جان کی ہو جان رسول عربی دین میرا ایمان رسول عربی دین میرا
میرا ایمان رسول عربی، میرا کعبہ میرا قرآن رسول عربی. آپ سے ربط و محبت میں عجب لذت ہے. آپ سے ربط و محبت میں عجب لذت ہے. تازہ ہو جاتا ہے ایمان رسول عربی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندگی اس کی ہے، موت اس کی ہے، سب کچھ اس کا. زندگی اس کی ہے، موت اس کی ہے، سب کچھ اس کا. جو ہوا آپ پہ قربان رسول عربی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں دماغ اپنا نہ ہو اچھے مولا پہ محیط؟ کیوں دماغ اپنا نہ ہو اچھے مولا پہ محیط؟ خانہ دل میں ہے مہمان رسول عربی. سبحان اللہ. خانہ دل میں ہے مہمان رسول عربی. مالک کی آپدہ نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے اس و شان کا. مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا. اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا. ارے تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کریں؟ سبحان اللہ. تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کریں؟ یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. کہہ دو لوائے حمد کے نیچے مقیم ہیں. کہہ دو لوائے حمد کے نیچے مقیم ہے. پوچھے کوئی پتا جو ہمارے مکان کا. سبحان اللہ. اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق. اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق. جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا. سبحان اللہ. جن کے قدم سے فخر بڑھا آسمان کا. حکومت، مملکت، سلطنت، اقتدار، گورنمنٹ، اگر جمہوریت ہو تو ڈیموکریسی، اور نہیں ون مین شو ہے تو monarchy. چاہے کسی قسم کی حکومت ہو، جب حکومت کسی کو کہیں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجاتی ہے تو شخصیت کے اعتبار سے اس کے مقام، اس کا مرتبہ، اس کی ڈگنیٹی، اس کے سٹیٹس کے حساب سے اس کی آمد کا اعلان بھی کروایا جاتا ہے. کبھی پمفلیٹ کی شکل میں، کہیں ہینڈ بل کی صورت میں، کہیں اخباری اطلاع کی طور پر، کہیں پوسٹرز کے معنی میں، کہیں بینر کے عنوان تلے، کہیں پریس میڈیا سے آگے. آج کی دنیا الیکٹرانک میڈیا کی ہے. اب ریڈیو، ٹی وی اور جو طریقہ کار تشہیر کا ہو سکتا ہے اس کے سہارے سے اعلان کیا جاتا ہے حکومت کا فلاں نمائندہ آ رہا ہے. اس کی آمد کے انتظامات کیے جا رہے ہیں.
ہر طرف صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو رہا ہے. جو راہ گزر ہے اس راستے پر خلقوں میں روشن کیے گئے. سجاوٹ تزئین کا اہتمام ہو رہا ہے. ڈیکوریشن اور ممکنہ حد تک جو انسلام اور احتشام ہونا چاہیے اس کا لحاظ کیا جا رہا ہے. آنے والے کے مقام اور مرتبے کو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں. کسی کی آمد کہ 8 دن پہلے سے اعلان ہو رہا ہے, کسی کے آنے سے 15 دن پہلے سے اعلان ہو رہا ہے, کسی کے آنے سے 1 مہینہ بھر پہلے سے ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہے. شخصیت جتنی اہم ہوتی ہے تشہیر بھی اتنی وسیع. جیسی شخصیت ویسا اہتمام. کہیں اس کے آنے سے پہلے 2-4 ایلسی انوائز ایمبیسڈرز نمائندے بھیجے جا رہے ہیں. کہیں 6-8 ریپرزینٹیٹیوز آئے ہیں اور ہر طرف یہ اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں آنے والا ہے. آنے والا ایک محفل کے لیے, ایک مجلس کے لیے, ایک فنکشن کے لیے, ایک تقریب کے لیے آنے والا آتا بھی اور تقریب ختم ہوتی ہے چلا جاتا بھی ہے. جب چلا جاتا ہے آنے سے پہلے جو اہتمام ہوا تھا وہ سب اہتمام ختم. وہ چلا تو پھر بزم کی رونق گئی. وہ جب تک ہے تو بزم کا رونق ہے. وہ جب تک ہے تو کنکم میں روشن ہے. وہ جب تک ہے تو روشنی کا اہتمام ہے. وہ جب تک ہے قندیلیں جلائی جا رہی ہیں. وہ جب تک ہے سرچ لائٹس جلائی جا رہی ہیں. وہ جب تک ہے ڈے لائٹس کھلی رکھی گئی ہیں. وہ جب تک ہے تزئین کے لیے جو سیریز جلائی گئی تھی وہ بھی روشن ہے. وہ جب تک ہے جتنے انداز تزئین کے ڈیکوریشن کے تھے وہ سب ہے. یہاں تک کہ فرش بھی ہے, سر پہ منڈپ بھی ہے. پتا چلا کہ ابھی ہے, ابھی گیا نہیں ہے. جائے گا تو یہ قندیلیں بھی بل کرتی جائیں گی, یہ سرچ لائٹ بھی بند ہو جائیں گی, وہ ڈے لائٹ بھی بل کرتی جائیں گی, وہ سیریز بھی بند ہو جائے گی. یہ سب اہتمام ختم کر دیا جائے گا. یہ فرش کی بساط بھی سمیٹ دی جائے گی. سر پر جو منڈپ ہے سایہ فگن اسے بھی ہٹا دیا جائے گا. مہمان بھی چلے جائیں گے, میزبان بھی چلے جائیں گے. یہ سب ایک نظام ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے بلا تشبیہ. اندازہ کرو اس شخصیت کا جس کی آمد سے 8 دن پہلے نہیں, 1 مہینہ پہلے نہیں, 1 سال پہلے نہیں, بلکہ جس دن آدم نے جنم لیا تھا اس دن سے اس کی آمد کا اعلان شروع ہو گیا. اس کی آمد کا اعلان شروع ہو گیا. آدم نے اپنے بیٹے سیس سے رجانے کتنے مرتبہ یہ کہہ دیا کہ بیٹے لاڈلے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانا تو ان کی مدد کرنا, ان پر ایمان لانا, ان سے محبت کرنا, ان کی خدمت کرنا. کتنے بار نہ جانے اپنے صاحبزادے سے کہہ دیا باپ کے بعد یہی بیٹا نبی ہونے والا ہے, وہ بھی نبی, یہ بھی نبی. نبی سے گفتگو کر رہا ہے. اب نبی سے پلٹ کے سوال کرتا ہے. بیٹا باپ سے پوچھتا ہے ابا جان آپ اس دنیا میں ابو البشر ہو, ابا جان آپ ساری انسانیت کے باپ ہو, ابا جان آپ آدمی اول ہو, ابا جان آپ بشر اول ہو, ابا جان آپ انسان اول ہو. آپ کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے نبی بھی آپ ہی ہو. یہ کس کا ذکر کرتا
کرتے ہو؟ یہ کس کی خدمت کی بات کرتے ہو؟ یہ کس سے محبت کی بات کرتے ہو؟ یہ کس سے الفت کی بات کرتے ہو؟ ارے جب آپ ابو البشر ٹھہرے، آپ ابو الانسان ٹھہرے، آپ ابو الآدم ٹھہرے، ساری آدمیت کے بعد ٹھہرے، انسان اول ٹھہرے، بشر اول ٹھہرے، اور سب سے پہلے نبی اس دنیا میں ٹھہرے، تو پھر آپ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کی عظمت اور جس کی محبت کے گیت آپ خود گایا کرتے ہو؟ اور آدم جواب دیتے ہیں، بیٹے تو اس کی عظمت کی بات مجھ سے پوچھتا ہے، جس سے محبت کرنے کی بات میں تم سے کہتا ہوں۔ ارے سن، اس کی عظمت کا اندازہ صرف کس سے کر لینا، تیرے باپ سے ایک بھول ہوئی تھی، تیرا باپ جنت سے نکال دیا گیا، اس کی امت وہ تو چھوڑ، وہ تو معصوم ایسا معصوم ہے کہ رب کی مرضی اس کی مرضی، اس کی مرضی رب کی مرضی ہوگی۔ ارے اس کی امت میں ہزاروں لاکھوں گناہگار، ہزاروں گناہگار کرنے کے بعد بھی، ہزاروں عیسیاں کرنے کے بعد بھی تیرے باپ کو جنت سے نکالا گیا، ان کی امت کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ ایک بھول کا چرچا ہوا، ایک بھول کا چرچا ہوا، ایسا چرچا، پھر ایسی دنیا تک سب کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم سے بھول ہوئی تھی۔ فَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا، چرچا ہوا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن جب تک قائم ہے، یہ فرمان باقی ہے، ساری کائنات کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ مجھ سے بھول ہوئی تھی۔ لیکن سنو، محمد عربی کی امت ایسی محبوب امت ہے کہ ایک نہیں، ایسی ہزاروں بھول کرنے کے بعد بھی رب ان کی عیب پوشی کر رہا ہے، عیب کو ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ ایک بھول کے بدلے مجھے رسوائی ہوئی تھی، اور ہزاروں نسیاں کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہے، رسوا کہاں کرتے ہیں۔ محبوب کی امت بھی محبوب ہے، محبوب کی امت بھی محبوب ہے۔ آدم نے چرچا شروع کیا، یہ پہلا اعلان تھا۔ نوح نے چرچا کیا، ذوالکفل نے کیا، لوط نے کیا، یوشع نے کیا، موسیٰ نے کیا، ابراہیم نے کیا، اسماعیل نے کیا، اسحاق نے کیا، یوسف نے کیا، یعقوب نے کیا، عیسیٰ نے کیا۔ یہ بات دیگر تقریباً 1,24,00,000 جتنے بھی آئے تھے، سب کسی کی آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ سب اعلان کرنے والے کون؟ عظیم الشان رسول، عظیم الشان نبی، اور جو پریس میڈیا آپ کہیں اسے، یا الیکٹرانک میڈیا کا نام آپ اسے دے لیں۔ ہمارے سامنے تو تشہیر کے 2 ذرائع ابلاغ ہیں، لیکن وہاں تشہیر کے انداز بہت مختلف ہیں، وہاں تشہیر کے انداز بہت مختلف ہیں۔ سب نے اپنے کمالات کے ساتھ ساتھ جس بات کا اعلان کیا وہ یہی تھا کہ سنو اے اہل جہاں، ہمارے کمالات تو دیکھ رہے ہو، رب نے کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 7 دیے، کسی کو 11 دیے، کسی کو 17 دیے، کسی کو 23 دیے، کسی کو 27 دیے۔ اگر یہ گنتی آپ کرتے چلے جائیں 1,24,000 کی کم و بیش، کم سے کم 3 معجزے، کم سے کم 3 معجزے، 3 معجزے ہی اگر آپ پکڑ کے چلیں تو 3,72,000 معجزے ہو جاتے ہیں۔ کتنے؟ 3,72,000 معجزے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے 7 معجزے ایگریگیٹ لے لیے، ایوریج 7 معجزے کم سے کم، کیونکہ 23 تک 27 تک معجزے دیے گئے، ایک اوسط
7 اگر ہم لے لیتے ہیں 7 تو پھر 8,88,000 معجزے ہو جاتے ہیں 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے. کتنے؟ 8,88,000 888,000 888,000 3 8 3 0 نبیوں کے معجزے بنے. ہر معجزہ اس نبی کے کمال کا، اس نبی کے مقام کا، اس نبی کے تقدس کا، اس نبی کی شان کا مظہر تھا. سارے معجزات بیک وقت ہم گفتگو میں شمار نہیں کر سکتے، لیکن قرآن جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے عظیم الشان معجزے دیے. معجزہ کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں، معجزے کو معجزہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے. جہاں انسانی عقل مجبور ہو جائے، سہم جائے، ٹھٹک جائے، اپنے آپ کو لاچار سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اسے کو معجزہ کہتے ہیں. 1,24,000 کو اتنے معجزے دیے گئے، اور ہر معجزہ ایسا ہے کہ جہاں انسانی عقل حیران ہے. سارے نبیوں کے معجزے گرانے کا یہ وقت نہیں، ورنہ تبریکاً اور تہدیتاً کم از کم ایک معجزے کا میں ذکر کر دیتا تاکہ بات صاف ہو جاتی کہ نبیوں اور رسولوں کو کیسے کیسے معجزے دیے گئے. معجزات کی عجیب کائنات ہے. ایک تھی نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لو. بیک وقت انسانوں کے حکمران بھی ہیں، جناتوں کے فرما روا بھی ہیں، ادھر نبی بھی ہیں، ادھر بادشاہ بھی ہیں. صرف یہی نہیں ہے، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، جانوروں پر حکم جاری بھی فرماتے ہیں، جن بھی ان کے حکم کے پابند ہیں، انسان بھی ان کے تابع دار ہیں. محفل میں بیٹھے ہوئے ذکر ہوا تخت بلقیس کا. قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا. تخت بلقیس کا ذکر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مملکت جہاں بلقیس کا تخت تھا اس کا تذکرہ فرمایا. حاضرین جو تھے ان میں سے آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو تخت بلقیس کو یہاں حاضر کرے. آج کی سائنٹیفک ایولیوشنری میٹریلسٹک ورلڈ کے اچیومنٹس کے اعتبار سے میں صرف ایک معجزہ سنا، صرف ایک معجزہ. کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ ہے کوئی جو بلقیس کا تخت یہاں پیش کرے؟ تب کا ایک مسافر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور اجازت ہو تو میں پیش کر دوں گا. کہ کتنے وقت میں؟ کہا 8 دن چاہیے. یہ اس دور کی بات ہے کہ آج کی طرح فاسٹسٹ مینس آف ٹرانسپورٹیشن نہیں تھے. نہ بائک تھی، نہ کار تھی، نہ ٹرین، نہ پلین، نہ ایئر کرافٹ، نہ راکٹس. لوگ سفر گھوڑوں اور اونٹوں پہ کرتے تھے، بیل بنڈیوں میں کرتے تھے. کہنے والے نے کہا کہ مجھے 8 دن کی مہلت دیجیے، جاؤں گا اور تخت لے کے آؤں گا، یہاں پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ وقت بہت زیادہ ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ صرف جانے کے لیے 30 دن کی کم سے کم مسافت تھی. جہاں پہنچنے کے لیے 30 دن لگتے ہوں، وہاں جا کے وہاں کا تخت اٹھا کے لا کے پیش کرنے کے لیے ایک شخص صرف 8 دن کی
نہیں ہے، نبی کا مصاحب ہے۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اگر مجھے اجازت ہے تو یہ کام آسانی سے میں کر دوں اور کم وقت میں کر دوں۔ پوچھا کتنا وقت لوگے؟ کہا 4 دن۔ کہا نا یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے حکم فرمائے میں کر دوں۔ کہا کتنا وقت؟ کہا سورج ڈوبنے تک میں نکل جاؤں گا، کل کا سورج ڈوبنے تک آپ حاضر۔ کہا یہ بھی وقت زیادہ ہے۔ 24 گھنٹے، a journey of 24 hours is also tiresome, exhausting۔ اس سے کم وقت میں کام چاہیے۔ سواریاں ہیں جانے کے لیے، یہ نہیں پوچھا کہ کیسے لاؤ گے، کیسے لاؤ گے، 24 گھنٹے میں یہ کام کیسے کرو گے؟ اللہ کے نبی کی نبوت والی آنکھیں منظر دیکھ رہی ہیں۔ کہا نا اس سے بھی کم وقت پہ کوئی ہے کرنے والا تو آئے۔ بیچ کھڑا ہو سرکار، صبح کا سورج اپنی ضیا پاشیوں سے دنیا کو منور کرے، سویرا چڑیاں دگ دے، پاؤں پھٹے، میں نکلا، سورج ڈوبنے سے پہلے حاضر۔ کہا یہ بھی بہت ہے، میکسیمم 12 گھنٹے کی بات ہو رہی۔ کہا دن نکل کے دن ختم ہونے سے پہلے، ابھی اجالا باقی ہوگا، سورج ڈوبے گا نہیں تب حاضر۔ کہا نا اس سے کم وقت میں کوئی ہے تو آئے سامنے۔ اب ایک آیا اور کہنے لگا کہ سرکار آپ کی یہ روز جو ایوان سجتی ہے، بزم سجتی ہے، اس بزم میں لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کے ارشادات سنتے ہیں، آپ بحیثیت بادشاہ وقت ان کے مسائل میں سنتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، بس حکم دے تو کل جب یہ محفل سجے گی، محفل ختم ہونے سے پہلے تب حاضر۔ تب بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہ، مجھے اس سے کم وقت میں چاہیے۔ تب ایک اور حاضر ہوا، عرض کیا حضور آپ جتنی دیر گفتگو فرماتے ہیں اپنے حاضرین سے، حضار مجلس سے، بس آپ نے گفتگو شروع کی اور آپ کی گفتگو ختم ہونے تک آپ حاضر۔ کہا یہ بھی منظور نہیں۔ اب ایک نے کہا کہ حضور ایسا کیجئے گا، آپ لوگوں سے یہ فرماتے رہیے گا کہ دیکھو یہ فلاں تخت لانے کے لیے جا رہا ہے اور اب یہ تخت اٹھا کے لا رہا ہے، یہ دیکھو تخت حاضر ہو گیا، آپ کے یہ 3 جملوں کا کلام ختم اور تخت حاضر۔ کہا یہ بھی منظور نہیں۔ I want faster than this۔ اس سے بھی تیز رفتار والا کوئی چاہیے۔ ایک چیلنج ہے یہ ساری کائنات کے لیے۔ ایسے میں ایک شخص ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہے؟ کہا حضور اجازت دے، یہ کام میں کروں گا۔ کہا کتنی دیر میں کرو گے؟ کہا تعین کر لیجئے وقت کا۔ آپ فرمائیے، آپ کی مرضی کے مطابق کام ہو جائے گا۔ کہا اچھا، میں لوگوں سے کہوں گا کہ لوگوں آنکھ بند کر لو، اور اس کے بعد کہوں گا کہ آنکھ کھول لو۔ پہلا حکم جاری کروں گا کہ آنکھ بند کر لو، دوسرا حکم جاری کروں گا کہ آنکھ کھول لو۔ اتنے میں تخت آ جائے گا۔ کہا سرکار بولنے میں وقت لگے گا، آپ پہلے سے بول کے رکھے آنکھ بند کرو، آنکھ کھول دو۔ جب آنکھ بند کریں گے میں چلا جاؤں گا، آنکھ کھولنے سے پہلے تخت حاضر۔ آصف برقیہ
ادھر حضرت سلیمان نے اپنی محفل میں موجود لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں آنکھیں بند کرنے اور آنکھ کھولنے کا حکم دیتا ہوں، بس میں نے کہہ دیا اب تو آنکھ بند کرو اور آنکھ کھولو۔ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر آنکھ کھلی، دیکھا تو تخت بلقیس سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ کس کی رفتار ہے؟ یہ کس کی روش ہے؟ یہ کس کی چلا ہے؟ یہ کون ہے جو ملک موت میں اتنا بھاری تخت اٹھا کے لاتا بھی ہے، محفل کے سامنے رکھ بھی دیتا ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو ہی بتا، تو نے تو معجزات انبیاء اور رسول کے گنائے ہیں، بتا یہ کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے؟ قرآن نے پکار کے کہا نہیں، یہ تو نبی کا غلام ہے، یہ نبی کے غلام کی رفتار ہے۔ سنو، جب نبی کے غلام کی ایسی رفتار ہوتی ہے تو نبی کی رفتار کا کیا حال ہوگا؟ جب کسی نبی کی رفتار کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو نبیوں کے نبی کی رفتار کا کیا حال ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ نعرے حیدری۔ اس کی آمد ہے، اب وہ آنے والا ہے دنیا میں۔ آدم سے عیسیٰ تک سب نے پرچار کیا، سب نے تشریح کی، سب نے اعلان کیا۔ ارے کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ کا زمانہ نہیں ملنے والا ہے؟ ہر ایک اپنے خلف کو، اپنے بعد آنے والے سے کہہ رہا ہے اگر تم زمانہ پالو، اگر تم ان کا زمانہ پالو تو ان کی خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان پر ایمان لانا۔ یہ صرف آپس میں نبی رسولی نہیں کہتے تھے، بلکہ یوم میثاق رب نے سب سے یہی وعدہ لیا تھا۔ سارے ارواح کو جمع جب کیا تو نبیوں اور رسولوں کی ارواح سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر میرے محبوب کا زمانہ پانا تو اس میں ایمان دلانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ قرآن نے واضح انداز میں بیان کر دیا۔ ارے کیا رب کو بھی نہیں معلوم؟ سبحان اللہ، سبحان۔ معلوم تھا تو پھر ایسی بات کیوں کہی جو ہونے والی نہیں تھی؟ میرے محبوب کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو، اس کی خدمت کرو، اس کے دین کے معاملات کو اس کا ہاتھ بٹاؤ، تعاون کرو۔ مولا آپ کو تو سب معلوم ہے نا، مولا آپ کو تو سب معلوم ہے نا۔ علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ۔ کیا نہیں معلوم تجھے؟ ہر چیز کا وجود بعد میں، تیرا علم پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہر موجود کا وجود بعد میں، تیرا علم پہلے۔ فرمایا ہر وقت یہ نہ سمجھنا کہ ہم علم نہیں ہونے کی بنیاد پہ ایسی بات کہتے ہیں، حکمت کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ معراج کا واقعہ ہم بیان کرتے ہیں تفصیلاً۔ سرور دو جہاں جنت ملاحظہ فرما دو ظرف دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے جبریل یہ کون ہے؟ کہا سرکار یہ فلاں۔ یہ کون ہے؟ کہا سرکار یہ فلاں۔ ان کی یہ بدعمالی کی وجہ سے ایسا ایسا عذاب ہو رہا، ان کے یہ حسنات اعمال صالحہ خیرات کی وجہ سے انہیں ایسی ایسی جزا مل رہی۔ کچھ لوگ ہیں بہت پریشان، دو آدمی بات کر رہے ہیں، رسول استفسار کر رہے، جبریل جواب دے رہے، یہ تھرڈ پرسن بہت پریشان۔ تھرڈ پرسن بڑے پیار سے میں ان کا نام لیتا ہوں، تھرڈ پرسن ہے۔ ہر وقت کو پریشانی لگی، بس کہیں نہ کہیں سے سوچتے رہتے کہ بس کہاں سے کچھ چانس ملے گا، ہمیشہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ یہ تھرڈ پرسن کا کام یہ ہاتھ ملتے رہنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھرڈ پرسن کا کام ہی ہے ہاتھ، جس کے ہاتھ کچھ آتا نہیں وہ صرف ہاتھ ملتے ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے
تکبیر، نعرہ رسالت، وقار اہل سنت، سبحان اللہ۔ مشہور حکایت مجھے یاد آ گئی، آپ کو بھی معلوم ہوگا، یاد ذہنی کے لیے سنا رہا ہوں۔ اکبر کے 9 رتن تھے، سب نے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ اس میں ملا دو پیازا کی حکمت، حاضر جوابی، استہزاء کا بڑا چرچا ہے، اور ایک اس کا رقیب بھی تھا جس کو بیربل کہتے ہیں۔ دونوں میں ہمیشہ چشمک چلتے رہتی تھی، رائیولری، نوک جھونک، ریلیٹنسی، مسابقت بھی تھی، ایک اسپرٹ ہوتی تھی کہ میں آگے چلا جاؤں، میں آگے چلا جاؤں، بادشاہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ بن جاؤں، ہوتا ہے فطرت ہے انسان کی۔ ایک دن اکبر نے کسی بات پر ملا دو پیازا کی تعریف کر دی، ایوان میں اپنے کہا دیکھو کتنا ہوشیار، کتنا سمجھدار، کیسی حکمت کی باتیں کرتا ہے، اور کس قدر حاضر علم ہے، اور کس قدر بیدار مغز ہے، کس قدر صحیح فطین ہے، کس قدر سمجھدار ہے، ہر بات کا اس کے پاس جواب ہوتا ہے۔ سنتے ہی بیربل صاحب سوچے یہ موقع اچھا ہے ٹانگ کھینچنے کا، اب تو ملا کی ٹانگ کھینچنا چاہیے، ایک سوال ایسا کرو کہ جس کا جواب ملا نہ دے سکے۔ سرکار اگر آپ ملا دو پیازا کو اتنا ہوشیار، ذہین، حاضر جواب، فطین، فہیم، سمجھدار، بریلینٹ، جینیس مانتے ہو تو اس کو کہیں کہ آپ یہ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا بھائی ملا چیلنج قبول ہے؟ چنوتی تم نے سویکار کر لی ہے؟ Do you accept this challenge? کہنے لگا سرکار قبول ہے۔ قبول؟ اچھا بھائی کیا سوال ہے کر؟ سرکار اسے آپ یہ پوچھیں کہ اس کے ہتھیلی میں بال کیوں نہیں، ہاتھ کے اس جانب بال ہیں اس جانب بال نہیں۔ ڈورسل اینڈ وینٹرل سائڈ آف یور ہینڈ، ایک طرف بال ہیں ایک طرف نہیں ہیں، ایسا کیوں؟ پھر یہاں سے ریش شروع، بال شروع، اتنے حصے میں بال نہیں۔ کہا بھائی ملا بول کیا جواب ہے تیرے پاس اس کا؟ اٹس اے ٹیپیکل کوشچن، ٹیپیکل چیلنج۔ ملا نے ایک چھٹکی دی اور کہا سرکار سوال میں منظور، جواب دینے کو خادم تیار۔ بیربل نے سوچا اف کہاں سے دور کی کوڑی لایا ہے بھائی، نہیں اتنا آسانی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بولے سرکار اگر یہ جواب نہ دے تو جو آپ سزا دے سے منظور، یہ بھی پوچھ لو۔ یا بھائی بولا، بولے سرکار اگر جواب نہ دے سکوں تو کالے چور کی سزا مجھے دے دو، منظور۔ سرکار سزا یہ دلا رہا ہے، مجھے آپ کی ثقافت سے یہ پورا بھروسہ ہے، وشواس کرتا ہوں، میری آستھا ہے کہ سزا اگر نہیں ہوگی تو کچھ جزا تو ہوگی نا۔ بادشاہ نے کہا کہ 500 جواہرات تجھے میں دوں گا۔ اچھا بات ہے، اگر تو اس کا چیلنج قبول کرنے اور اس کا جواب دے دے تو 500 جواہرات میں دوں گا۔ کیا سرکار جواب حاضر ہے؟ عرض کر دیتا ہوں، بول گئے۔ بولے سرکار آپ کی جود و سخاویہ 500 جواہرات اس خادم کو دینے تیار ہو گئے۔ یو آر اے جنرس پرسن، ایسے فیاض، ایسے صدقی داتا ہو آپ کہ آپ اپنے خزانے سے ایسا ہمیشہ اپنی عطا لٹاتے رہتے ہو۔ میں لوٹتے رہتا ہوں، لوٹتے 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 میری ہتھیلی کے بعد چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاؤ 500 جواہرات ملا کو دے دو۔ بیربل بولا اس کو ٹانگ کھینچے تو اور اوپر جا رہا ہے کیا نہیں، اب تو 500 رہتے، بہت ہوشیاری کر لیا تو، اب
پھانسوں گا. پلٹ کے پوچھا کیا ہے بالکل؟ میں نے سرکار جواب تو مناسب معلوم ہو رہا ہے, ایک اور سوال ہے. اب کیا ہے بھائی؟ تو ٹھیک ہے سرکار, یہ تو پوچھ لیے کہ اس کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے. اب اس سے یہ پوچھو سرکار خود آپ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ اور اگر اب یہ جواب نہ دے تو وہ 500 جواہرات بھی واپس اور سزا اپنی جگہ قائم. پاشا نے پلٹ کے ملا سے پوچھا کیا بھائی ملا؟ بولے سرکار منظور. معلوم ہے آپ کو ملا دکیادہ ایک ولی سے وابستہ تھا. ولیوں کا چاہنے والا تھا. جب کوئی ایسی مشکل آتی تھی آنکھ بند کرتا تھا, رجوع کرتا تھا, ادھر سے رہبری ہوتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. میں صرف اکبر کے دربار کی بات نہیں کر رہا ہوں, بعد آگے آپ کو بہت اونچے دربار کی بات ایسی سننی ہے. ذہن میں رکھیں آپ صرف. کہا کیا بھائی ملا تیار ہے؟ بولے سرکار تیار ہوں. کہا دے جواب. کہا سرکار اگر جواب دے دوں تو پھر اور کیا ملے گا؟ کہا اور 500 جواہرات. 500 plus 500 1000 jewels from the jewelry set of Akbar the Great. کیا بولے تو کیا جواب ہے؟ ہم بھی تو سنے اگر ہماری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے. کیا سرکار ہم آپ کی جود و صفا کا صدقہ لوٹتے لوٹتے ہماری ہتھیلی کے بال گئے, اور سرکار آپ اتنا لٹاتے ہو کہ لٹاتے لٹاتے آپ کے ہاتھوں کے بال چلے گئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, وقار اہل سنت. اور 500 جواہرات دے دیے جائیں. حریص کی مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی. ہم پھانسنا چاہ رہے ہیں اور انہیں کہ ابھی اوپر سے جا رہا ہے. کیا ہے بھائی ملا؟ جی سرکار. کیا بھائی میرے جواب اچھا ہے؟ جی سرکار. سو تھا, سر کھلایا, کچھ دیر ادھر ادھر تاج میں کرا. اس کا بولا سرکار ایک اور سوال, آخری سوال, اس کے آگے نہیں بولوں گا کچھ بھی. بول بھائی بولو کیا ہے؟ سرکار ٹھیک ہے, آپ لٹاتے رہے, آپ کی ہتھیلی کے بال گئے, انہوں لوٹتے رہے, ان کی ہتھیلی کے بال گئے. بیٹھے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ہاتھوں ہتھیلی میں بال نہیں, میری ہتھیلی میں بھی بال نہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ آپ لٹائے, انہوں لوٹا, میری ہتھیلی. بہت بہت اچھا. تھرڈ پرسن دینے والا دے رہا, لینے والا لے رہا, 3% پریشان. 500 مل گئے, 1000 مل گئے. ارے میں کم کر رہا تھا, وہی نہ زیادہ لیتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, وقار اہل سنت. اللہ کا جواب ہے تو نے اپنی ہتھیلی اور ہماری ہتھیلی کی حکمت تو بیان کر دی. اب بیربل کی ہتھیلی کا معاملہ ہے. بولا سرکار آپ لٹاتے لٹاتے آپ کی ہتھیلی کے بال گئے, میں لوٹتے لوٹتے میری ہتھیلی کے بال گئے. اس سے کچھ نہ ملا, یہ ہاتھ ملتا رہا, اسی لیے اس کی ہتھیلی کے بال گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, وقار اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کسی کی شان بڑھا رہا ہے. رب کسی کی شان بڑھا رہا ہے, عطا پر عطا کر رہا ہے. ایسا ہی عطا اور شان بھی ایسی شان کہ نہ اگلوں میں کسی کو ملی, نہ پچھلوں میں کسی کو ملے گی. بلکہ ارے کیفیت تو یہ ہے کہ دینے والے نے اتنا دیا, فرمایا ارے محبوب تجھے اور کیا دوں, جتنا بنایا ہے تو سب تیرا ہے, لے لے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ ادھر کی بھی دے دیا، ادھر کی بھی دے دیا، جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے وہ بھی دیا، جو کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ بھی دیا، جو اس وقت تک موجودات میں آگے تھے وہ بھی دیا، جو بعد کو آنے والے تھے وہ بھی دیا، اتنا دیا کہ ادھر کی دنیا کا دیا، ادھر کی دنیا کا دیا، ارے اندر کی دنیا کا دیا۔ ارے سنو، وہ جب قبر میں آ جائیں گے، سبحان اللہ، وہ جب قبر میں آ جائیں گے اور جس غلام پر عنایت کی نظر ڈال دیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت تو قیامت کے بعد ملے گی، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اس کے بعد جزا شروع، سزا شروع۔ ارے میں کیا بتاؤں تمہیں، کتنے ایسے ہیں جن کو ابھی سپرد لحد نہیں کیا گیا ہے، وہ جنت کے سیر سپاٹے کرنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان رسول نے جس کو جب چاہا، جیسا چاہا، جہاں چاہا، جتنا چاہا دیا، سبحان اللہ، جب چاہا، جیسا چاہا، جہاں چاہا، جتنا چاہا دیا۔ ایک صحابی تھے، کم عمری میں، نو عمری میں، رسول کی محبت سے سرشار ہو کے اپنے خاندان قبیلے سے لڑ جھگڑ کے گھر سے نکل گئے تھے۔ چچا نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی، کہا خبردار، اگر محمد عربی پر ایمان لائے گا تیرے جسم کے کپڑے چھین لوں گا، تجھے وراثت سے محروم کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، شہر میں رسوا کر دوں گا۔ کہا تم جو چاہے رسوائی میرے حصے میں لا دو، محمد کی محبت سے تم مجھے دور نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، وقار اہل سنت، زندہ باد۔ آنکھ کے کپڑے چھین لیے، خوف دلانے کے لیے۔ نو عمر، کم عمر، 7 اور 9 سال کے درمیان ابھی ان کی عمر ہے، جسم کے کپڑے چھین لیے، بہانہ کر دیا۔ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے، ماں نے جو یہ منظر دیکھا، بیٹا یہ تیرا کیا حال ہے؟ کہا میں محمد عربی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں ماں، چچا نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اب آپ بھی اگر اجازت دیتے ہو تو فابہا، ورنہ میں تو چلا۔ ماں نے بہت سمجھایا، بہت منایا،